سیٹ کو کینسل کرانا چاہتے ہو تو زندگی میں 3 کام کرو۔ سب سے پہلا کام یہ کہ من اکل طیبا، کہ یہ طے کرو کہ جو لقمہ پیٹ میں جائے گا انشاءاللہ وہ حلال کا ہوگا۔ ہر قیمت پر حرام کھانے اور حرام کمانے سے ہم اپنے دامن کو بچائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ یہ حرام غذا ہے، یہ جب ہمارے یا ہماری اولاد کے پیٹ میں پہنچتی ہے تو یہ خدا سے بغاوت کا راستہ دکھاتی ہے۔ حرام کی خواہشات دل میں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ اولاد جس کو حرام کھلا کر کے پالا ہے اس کی نظر میں نہ ماں کی کوئی حیثیت ہوتی ہے نہ باپ کی کوئی حیثیت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب ذوالجلال تمہاری جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کر دے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ اس میں سے دوسرا کام یہ ہے کہ اس بات کو طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک ہر قدم پر انشاءاللہ نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ جو آقا کی سنتوں کو زندہ کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، اللہ اس کی جہنم والی سیٹ کو کینسل کرے گا اور جنت والی سیٹ کو سنتوں کی برکت سے اللہ کنفرم کر دے گا۔ آخری چیز فرماتے ہیں وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، اگر یہ چاہتے ہو کہ رب ذوالجلال مرنے کے بعد تمہاری جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے اور جہنم والی سیٹ کو کینسل فرما دے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ اس میں سے تیسرا کام، دوستو پہلا کام کیا تھا؟ جو کھاؤ وہ حلال کا ہو، جو کماؤ وہ حلال کا ہو۔ دوسرا کام کیا تھا؟ نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ اور دیکھو تیسرا کام بھی بڑا اہم ہے، فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہو پڑھو، روزہ بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک کام اور کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ تم اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کبھی کسی مسلمان بھائی کے دل کو ناحق تکلیف نہیں پہنچائی۔ میں نے مسلمان کہا ہے مگر نبی نے مسلمان نہیں کہا ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، فرماتے ہیں اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، ہاتھ سے، عمل سے کبھی کسی انسان کو ناحق تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آج مسلمان کا ہاتھ دوسرے کے گریبان پر ہے۔ جس گھر میں چلے جاؤ، جس مسلم محلے میں چلے جاؤ، جس مسلم آبادی میں چلے جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ علاوہ لڑائی جھگڑے کے مسلمانوں کے درمیان کوئی اور چیز پائی نہیں جاتی۔